کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ عبادت کا اصل امتحان کہاں ہوتا ہے؟ محرابوں میں جھکنا، روزے رکھنا یا دعاؤں کے لمبے سلسلے؟ کیا یہی وہ نشانیاں ہیں جو خدا تک پہنچاتی ہیں؟ ایک پراسرار حقیقت یہ ہے کہ عبادت کوئی دلیل نہیں، معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا خوف ہے یا نہیں۔ یہ جملہ ایک ایسے راز کو کھولتا ہے جو ہمارے روزمرہ کے رویوں میں چھپا ہوتا ہے۔ تو کیا آپ تیار ہیں اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے؟ تصور کریں، کوئی شخص مسجد میں سجدے کرتا ہے مگر بازار میں دھوکہ دیتا ہے، یا نماز پڑھتا ہے مگر رشتوں میں بے انصافی کرتا ہے۔ کیا ایسی عبادت معتبر ہو سکتی ہے؟ یہ سوال ظاہر نہیں بلکہ باطن کا ہے۔ خدا کا خوف ہمارے معاملات میں جھلکتا ہے، کسی بے بس کی مدد کرتے ہوئے، سچ بولتے ہوئے یا کسی کی غیبت روکتے ہوئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ لوگ جن کے اعمال نے ان کے ایمان کی تصدیق کی، وہی حقیقی معنوں میں خدا کے دوست کہلائے۔ کیا آپ کے روزمرہ کے فیصلے آپ کی عبادت کو جھٹلاتے ہیں یا ثابت کرتے ہیں؟ حقیقی عبادت وہی ہے جو ہماری زندگی کے ہر پہلو میں نظر آئے۔ اگر نماز ہمیں صبر نہ سکھائے، روزہ ہمیں تقویٰ نہ دے اور تسبیحات ہمارے اخلاق نہ دکھانے، تو یہ محض رسوم بن کر رہ جاتی ہے۔ سچی عبادت وہی ہے جو ہمیں معاملات میں انصاف، گفتگو میں سچائی اور رویوں میں نرمی عطا کرے۔ یاد رکھے، خدا کے نزدیک سب سے قیمتی عمل وہ ہے جو کسی کے دل سے بوجھ ہلکا کر دے، کسی کی تکلیف کو کم کر دے اور کسی کے حق کو محفوظ کر دے۔ سوال یہ نہیں کہ ہم کتنی عبادت کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہماری عبادت ہمیں کیسا انسان بنا رہی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ زبانی دعووں کی چمک دمک میں کھو جاتے ہیں مگر ان کا کردار اندھیرے میں ڈوبا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، خدا کی نظر ہماری پیشانی کے نشانات نہیں بلکہ ہمارے ہاتھوں اور دل کے ارادوں پر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی عبادت اور معاملات میں کوئی فرق ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک الارم بیل ہے۔ کمنٹ کریں اور بتائیں کہ آپ کے خیال میں کون سی چیز انسان کو حقیقی معنوں میں خدا کا خوف دلانے پر مجبور کرتی ہے۔